بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موجودہ ٹاپک ہے ہمارا وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے کہ بنگلہ دیش میں جو موجودہ ایشو چل رہا ہے، مارچ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے محرومی اور اس کے انڈیا جانے کے اسباب شامل ہے۔ تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایس ایس ایس، پی ایم ایس اور جتنے بھی ریسنٹ انٹرویو چل رہے ہیں تو ان میں سے مختلف حوالوں سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایشو کیا ہے، یہ پرابلم کیا ہے، اس کی تھوڑے پس منظر میں ہم جائیں گے کہ یہ کس طرح شروع ہوا۔ اور شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ پہلی دفعہ انڈیا نہیں گئی ہے، اس سے پہلی دفعہ بھی یہ انڈیا کئی دفعہ گئی ہے اور پھر واپس بھی آئی ہے، اب بھی گئی ہے اور یہ پھر واپس آئے گی کیونکہ، اور اس کے حوالے سے ہم بھی مزید معلومات دیں گے کہ کب کب گئی اور کب کیوں گئی اور کیوں، اور موجودہ واقعہ کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ تو ہم چلتے ہیں بنگلہ دیش کی آزادی سے پہلے، جب یہ پاکستان کے ساتھ یہ آزاد نہیں ہوا تھا۔ تو 1970 میں جو الیکشن ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے، یہ 300 سیٹ تھے۔ 300 سیٹ میں سے جو ہے 151 سیٹ چاہیے تھی وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے 167 ووٹ حاصل کیے، یعنی 300 میں 167، اور جو عوامی لیگ اس کی پارٹی تھی، اور اس کے مقابلے میں تھا شیخ ذوالفقار علی بھٹی جو پی 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 پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو اس نے 300 میں 86 ووٹ حاصل کیے۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے 151 ووٹ ضروری تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو نے حاصل نہیں کیے لیکن شیخ مجیب الرحمان نے حاصل کیے، بلکہ اس سے زیادہ حاصل کیے، 167 حاصل کیے، جو 40% ووٹ بنتا تھا۔ تو اس حوالے سے جو بنگلہ دیش کے عوام ہے، بنگلہ دیش کے عوام بہت زیادہ خوش تھے کہ ہماری سائڈ سے وزیر اعظم بن جائے گا، اور جس طرح ہمارے پاکستان میں جس صوبے سے وزیر اعظم بنتا ہے، مثلا اگر پنجاب سے بنتا ہے تو پنجاب والے خوش ہوتے ہیں، سندھ سے بنتا ہے تو سندھ والے خوش ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے جس صوبے کو بھی تو وہ صوبے والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بنگلہ دیش والے بھی خوش ہوتے اور ان کا خوش ہونا بجا تھا۔ تو اس حوالے سے اس بندے کو جو ہے تاریخ میں بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے اس کو نظر بند کر دیا، لیکن یہ غلط ہے۔ دراصل یہ بندہ جو تھا یہ بہت پہلے سے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، تو جب اس کو یہ اتنا ووٹ مل گیا تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک بناؤں، کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ عوام میرے ساتھ ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور یہ بندہ جو تھا یہ تو خود اس نے الیکشن لڑا تھا لیکن اقتدار میں نہیں تھا۔ اقتدار میں جو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جو یہ بندہ تھا۔ تو اس کا اقتدار کی محرومی سے، یعنی شیخ مجیب الرحمان کے اقتدار سے محرومی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اس کو دعوت دی کہ آپ گورنمنٹ بنائے، لیکن اس بندے نے گورنمنٹ بنانی نہیں چاہی، بلکہ اس نے الگ بنگلہ دیش بننے کی آرزو کی اور اس کے لیے پلاننگ کی۔ تو اسی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے اس کو نظر بند کر دیا۔ جب اس کو نظر بند کر دیا اور کچھ عرصہ بعد اس کو چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دیا، آپ پرائم منسٹر بن جائے، لیکن جب یہ واپس ادھر آ گیا بنگلہ دیش میں، تو اس نے عوام کو اکسانا شروع کیا تاکہ ہم ایک نیا ملک بنائے، اور تو اسی وجہ سے یہ ایشو جو ہے بن گیا، اور یہ مسئلہ جو ہے پھر مزید چلتا گیا۔ تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹی کو اس حوالے، تو جب شیخ مجیب الرحمان جیل سے باہر آیا اور واپس بنگلہ دیش گیا تو اس نے بنگلہ دیش میں بغاوت سٹارٹ کر دی اور الگ بنگلہ دیش جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں پر چونکہ اس کا حق بنتا تھا، مغرب پاکستان میں یہ ساری سیٹیں جیت چکا تھا اور پرائم منسٹرشپ اس کا حق بنتا تھا، تو اس نے وزیر اعظم بن کر جنرل ٹیکا خان کو بنگلہ دیش بھیجا تاکہ وہ وہاں پر حالات کنٹرول ہو۔ تو یہ ٹائم کو سمیت آ گیا ادھر، اور ادھر جو ہے
اس نے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ جنرل ٹیکا خان نے وہاں جا کر آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا، لیکن اس بیچارے نے کوشش کی کہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن حالات کو اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جس چیز کی بنیاد جنرل سکندر مرزا نے 30-35 سال پہلے ڈالی تھی ملک کو دولت کرنے کی، اور پھر اس کو آخری میں شیخ مجیب نے اپنے منطقی انجام کو پہنچایا، کیونکہ سکندر مرزا بھی مغربی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، تو جو چیز اس 30-35 سال میں جو چیز پک چکا تھا تو اس بیچارے کی بس میں نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس بیچارے پر بہت سے الزامات لگے، خاص کر کے اس نے وہاں پر 30 لاکھ لوگوں کو مارا، جیسے کہ یہ کھوپڑیاں نظر آ رہی ہے، یا اس نے 4 لاکھ عورتوں کا ریپ کیا، تو یہ بالکل من گھڑت واقعات ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہو سکا، کیونکہ جو پک چکی تھی 30-35 سال سے، تو وہ یہ بیچارہ 1-2 دن میں کس طرح کنٹرول کر سکتا تھا، اور جو ذہن بنا چکے تھے شیخ مجیب کئی سالوں سے اور سکندر مرزا، تو وہ ایک دم میں، تو اسی وجہ سے اس کو جو بچر آف مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے، تو یہ غلط۔ جنرل خان نے جو اقدامات کیے تو اس اقدامات کوئی رنگ نہ لائے، کیونکہ انڈیا نے بہت پہلے سے پلاننگ کی تھی اور یہاں پر آزادی کی بیج اگائے تھے، تو اس طرح آپریشن سرچ لائٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے انڈیا کو ہجرت کرنا شروع کیا، جو پہلے سے پری پلان تھا۔ تو جنرل ٹیکا خان کی اقدامات سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے جنرل ٹیکا خان نے 3 گروپ بنا دیے بنگلہ دیش کو کنٹرول کے لے کے۔ اس میں ایک البدر تھا، ایک اشامس تھا، اور ایک جو تھے رضاکار تھے۔ یہ رضاکار جو تھے یہ تعداد میں 30,000 تھے، تو ان کی تعداد بہت کم تھی، اور مقابلے میں جو مکتی باہنی کے لوگ تھے، جو مکتی باہنی جو بھارت نے یہ تنظیم بنائی تھی، یہ بنگلہ دیش کے عوام پر مشتمل تھی، تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ادھر فوج جو تھی وہ بہت کم تھی۔ تو مکتی باہنی کے لوگ جن کو بھارت کا یعنی اندرا گاندھی کا، وہ جو اس وقت وزیر اعظم تھی، اس کا کھلا سپورٹ حاصل تھا، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، تو اس طرح چونکہ ان کے سرحد اور بارڈر بھی پاکستان سے نہیں ملتے تھے، تو مکتی باہنی کے لوگ جو ہے وہ رضاکار اور شمس اور بدر جو گروپس جنرل ٹیکا خان نے بنائے تھے اس پر غالب آئے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھارت نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، اور پاکستانی فوج جو 93,000 کی تعداد میں تھی وہ مغلوب ہوئی، اور جو مکتی باہنی کے لوگ تھے، وہ جو بنگلہ دیش کے عوام تھے، وہ غالب آئے۔ تو پھر پاکستان کی جو 93,000 فوج تھی انہوں نے سرنڈر کیا، اپنے ہتھیار پھینک دیے، اور ادھر جو ہے یہ جنرل نیازی ہے، یہ ادھر معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم پاکستان مشرقی پاکستان جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اور جو ہے انہوں نے سرنڈر کر کے یہ دستخط کر رہے ہیں۔ تو جب پاکستان نے سرنڈر کیا اور بنگلہ دیش جو ہے بن گیا، تو اس وقت جو شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہے، اور یہ جنرل ضیاء الرحمان کی تصویر ہے جو اس وقت آرمی چیف تھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں چلتے، کہ یہ دونوں ملک کو بہتر طریقے سے چلاتے، لیکن ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہوئی، کیونکہ اس کا نام زیادہ عہدہ بن گیا تھا، اس کو فادر آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیشین تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ میں نے بھی کردار ادا کیا ہے لیکن میرا اتنا نام نہیں ہوا، تو یہ آپس میں جھگڑنے لگے اور ملک کو مزید تباہی کی طرف پہنچانے لگے۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان ہمارے زوال کی وجہ ہے، لیکن اب یہ خود آپس میں لڑنے لگے۔ اب جب چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک کو ترقی دیتے، لیکن ایک دن جو ہے جو آرمی چیف تھے ضیاء الرحمان،
اس کے بنگلے میں آرمی کے کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. جب فائرنگ شروع کر دی تو یہ ادھر سے سیڑھیوں سے آ رہے تھے. سیڑھیوں سے جب اس نے فائرنگ سنی تو یہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے, تو پھر ادھر اسے سیڑھیوں میں ادھر مار دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ تھے انہوں نے اس کے تقریباً 17 بچوں کو مار دیا, 17 افراد کو مار دیا. حالانکہ یہ واقعہ جو ہے پاکستان 1972 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا, تو صرف 3 سال بعد یعنی 15 اگست 1975 کو جنرل ضیاء الرحمن نے اس کو جو ہے شیخ مجیب کو مار دیا, اور ساتھ ہی اس کے گھر کے 17 مزید لوگوں کو بھی مار دیا, اور ساتھ میں ایک 10 سالہ بچے کو بھی مار دیا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے کہ مغربی پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا, ہمیں کالا کہتے یہ کہتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ترقی کرتے, لیکن یہ آپس میں جھگڑنے لگے. جنرل ضیاء الرحمن نے تقریباً ان کے شیخ مجیب کے سارے گھر کے افراد یعنی 17 افراد کو مار دیا, ساتھ شیخ مجید کو مار دیا. لیکن اس کی 2 بچیاں جو ہے, ایک شیخ ریحانہ اور ایک جو تھی شیخ حسینہ واجد, یہ اس وقت جرمنی میں تھی. تو یہ چونکہ بچ گئے تھے کیونکہ یہ دونوں اس وقت جرمنی میں تھی, کیونکہ اس کے شوہر جرمنی میں رہتے تھے, تو اسی وجہ سے یہ بچ گئی تھی. لیکن ضیاء الرحمن جنرل ضیاء الرحمن یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کو مار دے, کیونکہ یہ پھر اقتدار پر قابض ہو جائیں گی. حالانکہ وہ ان کو مارنا جنرل ضیاء الرحمن چاہتا تھا, لیکن جو اندرا گاندھی تھی انہوں نے یہ ملبہ جو ہے پاکستان کی آرمی پر ڈال دیا, اور ایسے کر دیا کہ ان دونوں کو ادھر اسیلم دے دیا, تاکہ جب انڈیا میں اسیلم دے دیا, جب بنگلہ دیش کے حالات مناسب ہو جائے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا. پاکستان میں پرملبہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا انڈیا کا کہ جب یہ واپس آ جائے اور اقتدار سنبھال لے, تو تاکہ یہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹیبلش نہ کرے, پاکستان کو مضبوط نہ کرے, پاکستان کے ساتھ تجارت نہ اپنائے, یا دوبارہ ایسے ری یونائٹ نہ ہو جائے, دوبارہ مل نہ جائے, اور اس کے ساتھ ایک مستقل دشمنی جو ہے بھارت نے پیدا کر دی. اب اقتدار جو ہے جنرل ضیاء الرحمن ہے, اس نے شیخ مجیب کی قتل کر کے اور اس کے تقریباً 17 بچوں کو قتل کر کے شیخ مجیب اقتدار اب شیخ مجیب کے پاس تھا. تو شیخ مجیب جو ہے وہ اقتدار کا مالک تھا, لیکن اب جو دوسرا جنرل تھا اس کے نیچے جنرل انصار, تو یہ اس کے خلاف تھا, کیونکہ جب سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو انہوں نے چاہیے تو یہ تک کہ ترقی کرتے, جیسے کہ مغربی پاکستان کو اپنے ترقی نہ کرنے کے مورد الزام ٹھہراتے تھے, لیکن یہ جب سے آزاد ہوئے تھے تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے کے خلاف اقتدار کی رسہ کشیوں میں مصروف تھے. حالانکہ اس کے مقابلے میں جو مغربی پاکستان تھا وہ ترقی کرتا گیا, اور اس نے ایٹم بم بھی بنا لیا اور ایک سپر پاور ہو گیا ایشیا کا, لیکن یہ جو ہے آپس میں اقتدار کی چینہ چپٹی میں مصروف تھے. تو اس نے جب اقتدار حاصل کیا, شیخ مجیب کو قتل کر دیا, تو مئی 1981 میں یہ جو جنرل انصار تھے, یہ وہی کام جو جنرل ضیاء الرحمن نے شیخ مجیب کے ساتھ کیا تھا, جنرل انصار نے اس کے ساتھ. تو یہ اس کے بنگلے میں داخل ہو گئے اور شیخ ضیاء الرحمن کو یعنی جنرل ضیاء الرحمن کو قتل کر دیا اور اس سے اقتدار چھین لیا. اب اس کی جو ویدوا تھی یعنی خالدہ ضیاء, یہ باقی رہ گئی. یہ خالدہ ضیاء کی پکچر ہے, تو خالدہ ضیاء جو ہے یہ بیوہ ہو گئی. اب یہی سمے تھا جو بھارت نے, اب اندرا گاندھی جو ہے انہوں نے حالات کو مناسب پایا کہ اب اپوزیشن کے لیے کوئی نہیں ہے, تو اندرا گاندھی نے ایسا کیا کہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش بھیج دیا. تو بھارت نے جو ہے شیخ حسینہ واجد کو یہی موقع مناسب سمجھا اور اس کو واپس بنگلہ دیش بھیج دیا جب ضیاء الرحمن کا قتل ہوا. اور اس نے اپنی پارٹی جو ہے BAL یعنی بنگلہ دیش عوامی لیگ کا نام رہا. پہلے یہ پاکستان عوامی لیگ تھی اور اب بنگلہ دیش عوامی لیگ ہو گئی. تو پھر اس نے وہاں پر چناؤ لڑا یعنی الیکشن لڑا. اب جو شیخ حسینہ واجد ہے, یہ جب بنگلہ دیش آ جاتی ہے تو یہاں پر الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں جو ہے جو جنرل ضیاء الرحمن کی بیوی تھی
خالدہ ضیاء جو ہے یہ جیت جاتی ہے اور یہ پوزیشن میں رہتی ہے. لیکن یہ اسے ان کی پارٹی کا نام ہے پاکستان بنگلہ دیش عوامی لیگ، اور ان کی وہ بی این پی ہے، یہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے. تو یہی سے یہ کارن کہتے ہیں کہ یہ اس پر الزام لگاتی ہے کہ میرے باپ کو جو ہے خالدہ ضیاء اور اس کے شوہر نے مارا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ان پر الزام لگاتی ہے کہ میرے خاون کو جو ہے شیخ حسینہ واجد نے میرے خاون کو مارا ہے. تو یہ دونوں جو ہے آپس میں یہ الزام لگاتی ہے، اور اس سے جو ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ترقی کرتے، لیکن یہ آپس میں برسری کی پکار ہو گئے. انہوں نے نہ ایٹم بم بنایا، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور عام ذلیل سے ذلیل تر ہوتے گئے. 1981 میں شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ بنگلہ دیش میں آ جاتی ہے 1981 میں، اور 1996 میں یہ الیکشن جیت جاتی ہے، وزیر اعظم بن جاتی ہے. اور 15 اگست کو یہ اپنے 1975 کو یہ اپنے والد، یعنی 15 اگست جو ڈیٹ ہے، یہ اس دن کو اپنے والد کی جو ہے ایک شوق کے طور پر مناتی ہے، اور پورے بنگلہ دیش میں چھٹی ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ جو خالدہ ضیاء ہے اسی 15 اگست کو وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ مناتی ہے، ہیپی برتھ ڈے مناتی ہے. حالانکہ اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 15 اگست نہیں ہے، وہ آگے ہم بتاتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. لیکن یہ آپس میں جو لڑائی اور ضد و عناد ہے، اقتدار کی رساکشی ہے، تو اس میں انہوں نے عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے. تو یہ جو خالدہ ضیاء ہے، تو جب وہ 15 اگست کو اپنی باپ کی اور جو 17 لوگ مارے چکے ہوتے ہیں 15 اگست 1975 کو، جب وہ سوگ منا رہی ہوتی ہے اپنے باپ کی، تو وہ حق بجانے میں، لیکن یہ ظالم ان کی نمک پر ان کے زخموں پر نمک چڑھانے کے لیے اسی دن 15 اگست کو اپنی ہیپی برتھ ڈے مناتی ہے. حالانکہ اس کا جو پاسپورٹ ہے اس میں جو ہے 19 اگست ہے، اس کا جو مارک شیٹ ہے اس میں 5 اگست اس کا ڈیٹ آف برتھ ہے، میرج سرٹیفکیٹ میں 9 اگست ہے، اس کی جو اپنی بائیوگرافی ہے اس میں 19 اگست ہے. یعنی اس کا اپنا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان کے زخموں پر نمک چڑھانے کے لیے ایسا کرتی ہے. حالانکہ ان کو اپنے ملک کی ترقی پر توجہ فوکس کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ مغربی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. تو جس طرح سوتنوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو اس طرح خالدہ ضیاء کی اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے. تو جو شیخ حسینہ واجد ہے یہ 2001 سے 1996 تک یہ پرائم منسٹر رہی، وزیر اعظم رہی، اور پھر 2006 سے 2001 سے 2006 تک خالدہ ضیاء پرائم منسٹر رہی. تو جب یہ جیت جاتی، جب یہ ہار جاتی، تو یہ اس پر الزام لگاتی کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، اور جب یہ ہار جاتی تو یہ اس پر الزام لگاتی کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. تو یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے تھے. تو اسی وجہ سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیئر ٹیکر لگاتے، جب الیکشن ہوگا تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا، اس کے ساتھ سارے اختیارات ہو گئے تو کوئی دھاندلی نہیں کر سکا. تو انہوں نے شیخ علی احمد کو پرائم منسٹر بنا دیا، کیئر ٹیکر. تو وہ بھی بےغیرت نکلا، اور اس نے بھی ایسا کیا کہ ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا، اور خود جو ہے جو 2006 میں الیکشن ہونے والا تھا اس نے 2 سال تک اس کو بڑھا دیا، اور خود جو ہے 2006 سے 2008 تک جو کیئر ٹیکر تھا وہ حکومت میں آ گیا. ان دونوں کو جیل میں ڈالا. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو یہ دونوں رہا ہو گئی. پھر 2008 میں الیکشن ہو گیا. 2008 میں جو ہے شیخ حسینہ واجد جیت گئی، 2013 تک اس کی حکومت رہی. 2013 میں یہ پھر جیت گئی، 2018 تک حکومت رہی. 2018 میں پھر جیت گئی، 2024 میں پھر جیت گئی. تو یہ چوتھی بار جیت گئی. تو اسی وجہ سے اس کو ڈکٹیٹر کہا جانے لگا. اور چونکہ یہ انتخابات میں جو خالدہ ضیاء ہے اس کو ہراتی رہی، چونکہ خالدہ ضیاء پر 1.5 کروڑ روپے کا الزام لگا تھا اور پاکستان کے ساتھ نتیج کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے اس کا کیریئر ختم ہو گیا تھا. تو یہ دونوں کی آپس میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے، لیکن آپس میں لڑائی کا انہوں نے بنگلہ دیش کا بیڑا غرق کر دیا، اور مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، مغربی پاکستان کو. شیخ حسینہ واجد کا مسئلہ اور پرابلم پھر پروفیسر محمد یونس کے ساتھ ہو گیا. یہ پروفیسر محمد یونس جو ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے بنگلہ دیش میں.
یہ جو مائکرو کریڈٹ ہے اس کا کریڈٹ یہ کنسیپٹ جو ہے اس نے دیا ہے، کیونکہ اس نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ پیسے نہیں ہے لیکن آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، تو اس نے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دینے شروع کیے، جس سے انہوں نے اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کیا لوگوں نے، اور اب یہ ان کا کنسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں بھی الخدمت بینک جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، یہ مائکرو کریڈٹ اسی کا کنسیپٹ ہے۔ تو شیخ حسینہ واجد کا جو ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، تو اس کو کریش کرنے کے لیے اس نے بنگلہ دیش میں جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو شیخ محمد یونس سے یعنی محمد یونس کے ساتھ نتی کر دیتی تھی، اور جو بھی پرابلم ہوتا تھا تو شیخ محمد یونس نے دیکھا کہ مجھے بھی الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خدمت کر رہا تھا لوگوں کی، تو 2007 میں اس نے نادرک شکتی پارٹی بنائی، نادرک شکتی پارٹی، اور اس نے باقاعدہ الیکشن بھی لڑا، لیکن یہ الیکشن میں ہار گیا۔ تو جب الیکشن میں ہار گیا اس کے بعد شیخ حسینہ نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کی، اور اس کو کریش کرنے کے لیے جو بھی بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو اس بیچارے پر اس کو مرد و الزام ٹھہرایا جاتا تھا، تو اور اس کو کریش کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے جو ہے شیخ حسینہ نے استعمال کرنے شروع کیے، بجائے اس کے کہ ملک کی ترقی پر فوکس کرتی۔ ایک دفعہ شیخ حسینہ نے کہا کہ محمد یونس کو جو ہے تڑپا کر مارنا چاہیے پدما ندی میں، یہ پدما ندی ہے، یعنی اس میں ڈبونا چاہیے، جب یہ اس کے مرنے کی قریب ہو جائے تو پھر نکالنا چاہیے، اور پھر دوبارہ ڈبونا چاہیے، یعنی جب مرنے کی قریب ہو جائے یعنی اس کو تڑپا کر مارنا چاہیے۔ تو آج کل جو ہے جو کیئر ٹیکر ہے وہ محمد یونس ہے، جو مطلب جو ہڑتال کی اسٹرائک یعنی مارچ کے کامیاب سکسیسفل کے بعد جو ہے یہ اب محمد یونس جو ہے یہ کیئر ٹیکر بن چکا ہے۔ 2024 میں حسینہ واجد نے جو الیکشن ہوا تھا بنگلہ دیش میں، تو اس نے بہت بہترین ووٹ لیا تھا، 41% ووٹ لیا تھا، یعنی جو 300 ٹوٹل سیٹ تھی اس میں اس نے 222 سیٹ لی تھی، اور بہت بہترین اور میجارٹی کے ساتھ یہ جیت چکی تھی۔ جب یہ 2022 میں 41% اس نے ووٹ لیا تو یہ بہت اچھی طریقے سے حکومت چلا رہی تھی، اور یہ جو ہے جتنے بھی سپر پاورز ہے، خاص کر جو رشیا ہے، اس کو بھی بہت بیلنس طریقے سے ان کے ساتھ اس نے تعلقات کو فروغ دیا تھا۔ چائنا سے بھی یہ بہت اچھے طریقے سے اس نے تعلقات کو فروغ دیا تھا، انڈیا سے بھی اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، کسی کو ترجیح نہیں دے رہی تھی، صرف اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب تھے، باقی جتنے بھی یہ سپر پاور ہے بہت اچھے کی طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہی تھی۔ لیکن اس کو جو مسئلہ پیش آیا اور جو اس کے اقتدار سے بے دخلی کا سبب بنا وہ تھا، اگرچہ شیخ حسینہ واجد جو ہے جو سپر پاورز ہیں چائنا، رشیا اور انڈیا، ان کو بہت اچھے طریقے سے بیلنس کر رہی تھی، لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، اور جو بہت ساری غلطیاں اور جو وجوہات ہم نے بتائے وہ بھی تھے، اور جو بہت بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا وہ تھا 1972 میں، جب انہوں نے جو مکتی بانی یعنی قومی لوگ تھے ان کے، جن کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے 1972 میں پاکستان کے خلاف لڑی اور بنگلہ دیش کو آزاد کیا تھا 1972 میں، تو شیخ مجیب نے ان کو 30% جو ہے نوکریاں 30%، 100 میں سے 30% ان کو دے دی تھی۔ پھر جب شیخ حسینہ اقتدار میں آ گئی تو 1997 میں جو فریڈم فائٹرز تھے، فریڈم فائٹر جنہوں نے پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی تھی، تو اس کے فریڈم فائٹر کے بچوں کو 3% مزید کوٹا دے دیا، یعنی ان کے بچوں کو بھی دے دیا، تو اس سے عوام اور بھی غمزدہ ہے کہ بھائی ان کو دیا تو آپ بچوں کو دیا۔ پھر 2010 میں جب ان کے اقتدار تھا تو 30% ان کے بچوں کو بھی دے دیا، تو اس سے جو ہے بہت رولا بڑھ گیا کہ چلو ٹھیک ہے فریڈم فائٹر کو دے دیا، پھر ان کے بچوں کو دے دیا تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، پھر ان کے بچوں کو دے دیا تو یہ بھی اچھا نہیں تھا، تو اس سے رولا بڑھ گیا اور احتجاج بڑھ گیا۔ تو 2018 میں شیخ حسینہ واجد نے 2018 میں یہ کوٹا جو ہے کینسل کر دیا، 30% کوٹا۔ لیکن 2024 میں ایسا ہوا کہ جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس لڑا اور وہ جیت گئے، اور یہ 30% کوٹا جو ہے یہ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ تو اب اس میں شیخ حسینہ کا ٹھیک ہے کوئی کردار نہیں تھا، لیکن پہلے تو یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی، تو اسی وجہ سے اس سے اب لوگ غمزدہ ہو گئے اور سارا ملبہ جو ہے شیخ حسینہ پر آ گیا، اور جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے بچے تھے
اور جو باقی یونیورسٹی کے بچے تھے جو نوکریوں میں 30% بہت زیادہ ہے جو فریڈم فائٹر کو مل رہے تھے اور انہیں کچھ نہیں مل رہا تھا، تو احتجاج پر نکل آئے، انہوں نے مارچ شروع کر دیا۔ پھر جب یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور 30% کوٹا جو ہے سروس نوکریوں میں بحال ہو گیا، تو اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے۔ اسٹوڈنٹ کے جو لیڈر تھے یہ تھے، اس میں ایک کا نام جو ہے آصف ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام دانش ہے۔ تو جو یہ تینوں جو ہے باہر نکل آئے اور پروٹیسٹ کرنے لگے کوٹے کے خلاف کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں 30% جب یہ لے جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس طرح یہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے نکل آئے۔ اس میں یہ ایک بندہ ہے، یہ جو ہے جو پروٹیسٹ ہے، جو مظاہرین تھے، ان کو یہ پانی پلایا تھا، تو اس پر پولیس نے فائرنگ کر دی، جس سے یہ بیچارہ مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو پروٹیسٹ جو ہے مزید جو ہے اس میں زیادہ ہو گیا، اور لوگ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ان لوگوں کو، اور اس طرح پھر جو ہے مزید جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ پھر یہ جو 3 لیڈر ہے آصف، دانش، ابو بکر، تو ان کو بنگلہ دیش پولیس نے گرفتار کیا اور ان کو الگ الگ جگہ جو ہے لے جایا گیا، اور ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، جس سے جو ہے اور ان کی پھر ایک ویڈیو آئی جس میں تشدد دکھایا گیا تھا کہ ان کو، لیکن جب پولیس کو کہا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو، ہمارے لیڈرز کو کیوں اٹھایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں اٹھائے۔ لیکن پھر اس دانش کی جو ہے اس کی ویڈیو آ گئی جس میں پولیس نے سفید کپڑوں میں انہیں اٹھایا ہے، حالانکہ پولیس پہلے انکار کر رہی تھی، لیکن جب دیکھا گیا کہ جس جیپ میں وہ تھا تو اس پر پولیس لکھا تھا، تو لوگ سمجھ گئے کہ اسے پولیس نے اٹھایا ہے۔ تو پھر جو ہے ہائی کورٹ کی طرف ان پر پریشر آ گیا اور ان تینوں کو رہا کیا گیا۔ پھر انہوں نے جب اپنے کپڑے اتارے تو انہوں نے ان کو اتنا مارا تھا، اتنا زخمی کیا تھا، جس سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مزید اشتعال میں آ گئے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے گورنمنٹ اور جو ہے پرائم منسٹر کی طرف جو ہے آفس کی طرف مارچ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کہ اسٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پھر اسٹوڈنٹ پر بھی فائر کیا گیا اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیکھو اس کے جنازے پڑے، تو یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے مار دیے۔ جب یہ قائل ہو گئی تو پھر اس کو جہاز میں بٹھا کر بھارت لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ کے جو اسٹوڈنٹس ہے اس کے بنگلے میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں آ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اقتدار کی بے دخلی ہوئی، شیخ حسینہ واجد کو بے دخل کیا گیا ہے، تو اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ رشیا کو بھی بیلنس کر رہی تھی اچھی طریقے سے، چائنا کو بھی اور انڈیا کو بھی بیلنس کرے گی، اور یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو بار بار یہ بھی کہتی تھی کہ یہاں پر جو ہے الیکشن میں جو ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا کردار ہے، کیونکہ وہ یہاں پر سینٹ مارٹن آئی لینڈ چاہتی تھی، لیکن کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہاں سے ملاکا اسٹریٹ سے چائنا کی جہاز نکلتی ہے تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس نے منع کر دیا کیونکہ اس سے انڈیا، چائنا اور رشیا جو ہے ناراض ہو جائیں گی، تو اس لیے انہوں نے اس کو منع کر، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں امریکہ کا انوالومنٹ ہے، کیونکہ ایک دفعہ ابھی جو ایک ڈیلیگیٹ آیا تھا تو وہ ڈیلیگیٹ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے خالدہ ضیاء سے مل گیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر سے ملتی، لیکن انہوں نے اس کو ملنا گوارا نہیں کیا اور اس سے ڈائریکٹ مل گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں امریکہ کا انٹروینشن ہے جو شیخ حسینہ واجد کہتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں شیخ مجیب کا مجسمہ جو ہے اس پر اسٹوڈنٹ چڑھ گئے ہیں اور اس کی بے عزت کر گئے ہیں، اس کی بیٹی کو اقتدار سے بے دخل کر دی گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، تو وہ وجوہات ہم نے تفصیل سے بتا دیے کہ مغرب پاکستان کو مورد الزام کے ٹھہرانے کے بجائے انہوں نے آپس میں گتم ہوئے، آپس میں بنگلہ دیش کی ترقی کے بجائے آپس میں جھگڑتے رہے۔ اب جو نیا سیٹ اپ آیا ہے، محمد یونس جو پروفیسر ہے، بہت میچور بندہ ہے اور اس نے اقتدار سنبھالی ہے، کیئر ٹیکر سے پڑھا ہے، تو پاکستان کو اس کے ساتھ اپنے تعلقات نئے خطوط کے ساتھ استوار کرنا چاہیے، ری یونیفیکیشن کا چھوڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تجارت جو پاکستان کی کمزور معاشی حالت ہے، محمد یونس کے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات اپنا کر
ہم اپنی کمزور صورتحال اور تجارت کی بنیاد پر ہم جو معاشی کرائسس ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کے ساتھ آتی رہے. تھینکس فار واچنگ.